السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کنٹینیو کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے قبطی یعنی فرعون کا جو ہے فرعون کی قوم کا ایک بندہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ قتل ہو گیا تھا اور وہ خوفزدہ تھے، تو ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور ان کو آ کے ڈراتا ہے۔ دوڑتا ہوا ایک آدمی آتا ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ کہ جب ان کے پاس ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا شہر کے کنارے سے، اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد یہاں سے چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 سورہ قصص میں فرماتے ہیں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آپ نے سنا کہ بچپن سے جو ہے وہ فرعون کے محل میں پلے تھے، مطلب شاہی زندگی انہوں نے دیکھی تھی۔ اب یہاں پر آ کے جب وہ جوان ہو گئے ہیں اور ان سے غلطی ہوئی تو وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ نہ تو انہوں نے کوئی اپنا بستر، اپنا کوئی لباس، اپنے لیے سفر کا کوئی سامان لیا، بلکہ ایسے ہی پیدل وہ مصر چھوڑ کے مدین کی طرف نکل پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مطلب وہ ان کا یہ دل میں ان کا یہ ارادہ تھا کہ قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہ امید ہے کہ میرا پروردگار جو ہے مجھے ظالموں سے بچا لے گا۔ اب یہاں پر یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے آگے کا کہ جب وہ مدین کی طرف پہنچے تو ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے، کیسے ان کو وہاں پر ٹھکانہ ملا، اور یہ سب آگے کے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 کے اندر فرماتے ہیں سورہ قصص میں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے کہ اے اللہ، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لے چلے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ مدین کے پانی پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں اور وہاں پر پانی جو ہے کنویں سے نکال کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے جو کنویں سے نکال کر لوگوں نے ایک گڑھے بنائے ہوئے ہوتے تھے، اس کے اندر پانی بھر دیتے تھے اور ان کے جانور ان گڑھوں سے پانی پی لیتے تھے۔ لیکن وہ جو ڈول نکالتے تھے وہ بہت بڑے ہوتے تھے اور مطلب بہت طاقت کی ضرورت ہوتی تھی ان ڈولوں کو نکالنے کے لیے۔ تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں کھڑی ہیں، ان کے ساتھ کچھ بکریاں بھی ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ تو ڈولوں سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، لیکن وہ دونوں لڑکیاں، دو عورتیں جو تھیں وہ اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو روک کر رکھے ہوئی ہیں اور ان کو پانی کی طرف جانے نہیں دیتی۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے ان کو کہ یہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی کیوں پینے نہیں دے رہی یا کیوں نہیں پلا رہی۔ تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں کہ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ قالتا لا نسقی کہ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے والد شعیب علیہ السلام تھے اور یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اور پانی کس طرح پلایا کہ سب لوگ تو بہت مطلب کچھ لوگ مل کر ایک ڈول نکالتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ روایت میں آتا ہے کہ 40 مردوں کے برابر طاقت دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے وہ آدمی مر گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ میرا تھپڑ کھانے سے وہ مر جائے گا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈول پانی بھر کے نکال دیتے ہیں اور وہ عورتیں بھی، وہ لڑکیاں بھی حیران ہو جاتی ہیں کہ ایک اکیلے بندے نے جو ہے وہ ڈول نکال لیا اور نکال کے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ اور پھر جب پانی پلا دیتے ہیں تو اس کے بعد ان سے کوئی معاوضہ یا ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتے، بلکہ ان کی مدد کر کے سائے کی طرف ہٹ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت ان کو ہر چیز کی حاجت تھی، اس لیے کہ وہ اتنا لمبا سفر کر آئے تھے۔ روایت میں آتا ہے ان کے پاؤں کے جوتے بھی پھٹ گئے تھے، ان کے کپڑے بھی سارے خراب ہو گئے تھے اور نہ ان کے پاس ٹھکانہ تھا اور نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، نہ رہنے کی کوئی جگہ تھی۔ تو انہوں نے ان سے سوال نہیں کیا،
یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی غیرت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے کوئی سوال نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کرتے ہیں، اور ان کو امید ہوتی ہے دل میں کہ شاید یہ مجھے بعد میں اس کا کوئی معاوضہ دیں گے، اس کی وجہ سے مجھے کوئی خیر پہنچے. تو اللہ سے اس وقت دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر کے اور سائے کی طرف ہٹ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ عورتیں اپنے گھر گئیں، والد صاحب کو انہوں نے بتایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے بعد یہ فرمانے کہ وہ جب گھر جا کے اپنے والد کو بتاتی ہیں کہ وہ جلدی پہنچنے کی وجہ سے، کہ وہ جلدی گھر پہنچ جاتی ہیں، تو بتاتی ہیں کہ آج ہمارے جانوروں کو اس طرح سے ایک ہمدرد آدمی نے مدد کر کے پانی پلا دیا اور وہ ہم اس وجہ سے جلدی فارغ ہو گئیں. اب ان کے والد جو تھے وہ ان بیٹیوں میں سے ایک کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر جو ہے وہ اس کو بلاؤ، اس آدمی کو، تاکہ میں اس کا کچھ معاوضہ دوں اور اس کو جو ہے وہ کچھ اس کی مدد کروں کہ اس نے جو ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے. تو ان دو عورتوں میں سے ایک لڑکی یا دو عورتوں میں سے ایک عورت جو ہے وہ واپس آتی ہے ان کو بلانے کے لیے، جس کا ذکر اللہ اس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، کہ اتنے میں ان دو عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. اور پھر وہ آ کر کہتی ہے کہ اسی کا ذکر اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ وہ آ کے کہتی ہے قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آیت نمبر 25 میں سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں کہ آ کے کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال احوال بیان کرتے ہیں تو قولا وہ کہتے ہیں لا تخف، وہ شعیب علیہ السلام تھے، یہ روایت میں آتا ہے کہ شاید وہ بزرگ تھے. تو وہ کہتے ہیں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے لا تخف، خوف نہ کریں، اب نہیں ڈرو، اس لیے کہ نجوت من القوم الظالمین، کہ تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، اب یہاں پر تم مدین میں پہنچ گئے ہو تو اب تمہیں کوئی خوف کی ضرورت نہیں. تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہتی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ آپ قالت احداہما یا ابت استاجر، کہ والد صاحب ان کو اجرت پر، مزدوری پر رکھ لیجئے. تو اور اس کی وجہ کیا بتاتی ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ مضبوط، مطلب طاقتور ہونا اور امانت دار ہونا. روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ جب وہ ان کو بلانے کے لیے آتی ہیں تو ان سے کہتے ہیں، جب وہ راستہ دکھا رہی ہوتی ہیں ساتھ میں، تو ان سے کہتے ہیں کہ میرے پیچھے چلیں آپ مجھے راستہ بتانے کے لیے میرے پیچھے چلیں، اور جب بھی کسی جگہ پر مڑنا ہو یا جو بھی راستہ بتانا ہو دائیں طرف یا بائیں طرف، تو کنکری پھینک کر مجھے اس کی اطلاع دیں، تاکہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے اور پردے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ان کا لحاظ کرتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میرے آگے نہ چلیں کہ نظر نہ پڑے. تو وہ یہ جب رویہ دیکھتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کا تو اس بیس پر اپنے والد سے کہتی ہیں کہ یہ امانت دار بھی ہیں اور طاقت کا اندازہ تو انہیں پانی پلانے کی وجہ سے ہو ہی گیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی جب تعریف کرتی ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو جو ہے اجرت پر رکھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ان سے یہ بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ قصص کی آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے یا بزرگ جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پہ کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، یعنی میری بکریاں وغیرہ چرائیں. ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اور اللہ کو منظور رہے گا تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، اور میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یعنی آپس میں جو بھی معاہدہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے اور کارساز ہے. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مزدوری کرنے لگتے ہیں، یعنی ان کی بکریاں چرانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدت پوری کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر وہ چلتے ہیں اب مصر کی طرف. ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ اتنے سال گزر گئے تو اب حالات ویسے نہیں ہوں گے، اور اب میرے لیے وہاں پر ظاہر سی بات ہے وہاں پر ان کے گھر والے، ان کی والدہ، ان کی بہنیں اور ان کے گھر والے وہیں رہتے تھے، تو ان کا ارادہ تھا کہ اب میں مصر کی طرف جاؤں دوبارہ اور دیکھوں کہ کیا حالات ہیں. تو اپنی اہلیہ کو لے کر وہ چل پڑتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو جب راستے میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ آندھی اور طوفان آ جاتا ہے، سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے اور رات کا اندھیرا بھی طاری ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام اندھیروں کے اندر اور خوف کے اندر، سردی کے اندر، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دیتے ہیں کہ آپ ٹھہرو، میں جو ہے وہ کسی آگ کا، کسی چیز کا انتظام کرتا ہوں۔ تو اس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ الطٰہٰ کے اندر دیکھتے ہیں ہم کہ سورۃ الطٰہٰ میں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ سورۃ الطٰہٰ، اللہ تعالیٰ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں کہ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنی وائف سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ تم ذرا دیر کے لیے یہاں پر ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی گئی ہے، تو پھر میں ممکن ہے کہ اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ قصص کے اندر فرماتے ہیں کہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، کہ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم اس کو سینک سکو، اس آگ سے گرمی حاصل کر سکو۔ تو اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ فلما أتاها نودي يا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، مطلب جن کو آگ نظر آ رہی تھی تو ان کو لگ رہا تھا کہ وہاں آگ ہے، تو وہاں جب پہنچے، وہ کوہ طور کی جگہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں آواز دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورۃ القصص کے اندر کہ اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز ان کو دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور آواز آئی کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور اسی مضمون کو سورۃ الطٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ انی انا ربک فاخلع علیک، کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ، کیونکہ تو پاک میدان یعنی طویٰ میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سب سنتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وحی کی جائے اس کو کان لگا کر سن لو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نہیں، پس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی، موسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعارف کروایا، اور آگے فرمایا کہ ان الساعۃ آتیہ، یہ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی، بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، اے موسیٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اب سوال کیا۔ اللہ سوال کرتے ہیں کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تیری اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے، تو جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور میں بھی اس میں تجھے بہت سارے فائدے ہیں جو میں اس لکڑی سے، اس عصا سے حاصل کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قول القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے، جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے اسے نیچے ڈال دو۔ اور اسی مضمون کو سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اپنی لکڑی جو ہے وہ زمین پر ڈال دو۔ پھر جب اسے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھیلا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، یقیناً تم ہر طرح سے امن والے ہو، مطلب جو ہے وہ آپ کو کوئی اس سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ قول خذھا ولا تخف، اللہ نے فرمایا کہ بے خوف اگر ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ دیا جس کا ذکر اللہ سورہ طٰہٰ میں بھی فرماتے ہیں اور سورہ قصص میں بھی، کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے، مطلب اس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، بغیر کسی وجہ کے وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں آیت نمبر 32 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہی مضمون اس میں یہاں پر ذکر کیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال لے، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ اسی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو خوف ہو کسی بھی چیز کا، تو اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کرے اور اپنے ہاتھوں کو اسی طریقے سے اپنے بازو جو ہے اپنی طرف ملا لے، تو اس سے جو ہے خوف کم ہو جاتا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 2 معجزے میں نے تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ اب تم کیا کرو کہ فرعون کی طرف، اس کی جماعت کی طرف جاؤ کہ وہ سب کے سب نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ جو ہے فرعون کو تبلیغ کرو، اور فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے اس کی طرف جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں فرمایا، سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 24 میں سورہ طٰہٰ میں کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، آیت نمبر سورہ قصص کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہ اے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بھی مجھے قتل کر ڈالیں۔ اور آپ نے یہ قصہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ فرعون نے ان کو گود میں لیا تھا، اور جب گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ تو اس کے منہ پر جب تھپڑ مارا تو اس نے کہا بی بی آسیہ سے کہ یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو الٹے گا، تو اس کو اسی وقت میں قتل کر دوں گا۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ بھائی یہ تو معصوم بچہ ہے، اس نے تو ویسے ہی تمہیں ایک تھپڑ مار دیا، اس سے کیا پتا کہ تم فرعون ہو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ واقعی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ یہ معصوم ہے۔ تو اس کا امتحان لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نے کیا کیا کہ ایک کمرے کے اندر جو ہے نا 2 طرف 2 باؤل رکھے، 2 پیالے رکھے، ایک کے اندر انگارے رکھے اور ایک کے اندر ہیرے جواہرات رکھے تاکہ وہ دونوں چیزیں چمکیں اندھیرے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ کس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ بچپن سے اللہ تعالیٰ ان کو شعور اور عقل اور حکمت عطا فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ انگارے کی طرف نہیں گئے بلکہ وہ ہیرے جواہرات کی طرف جانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی موسیٰ علیہ السلام کو زندگی دینی تھی، ان کو بہت کچھ کروانا تھا۔ تو فرعون نے تو یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہیرے جواہرات کی طرف جائے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا، اس لیے کہ وہ یہی بچہ ہوگا جو میری سلطنت کو الٹے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ انگاروں کی طرف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اپنے منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت باقی تھی۔ اور اسی کا ذکر اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قال ربی، انہوں نے کہا اخی ہارون، کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے سورہ قصص آیت نمبر 34 میں کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اے پروردگار آپ ایسا کریں کہ ان کو میرا مددگار بنا دیجئے اور مجھے جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ مجھے کوئی خوف بھی میرا کم ہو جائے اور وہ فصاحت کے ساتھ جو ہے وہ میری بات کو آگے بیان کریں گے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو میرے بھائی ہیں وہ میری تصدیق جب کریں تاکہ میرا خوف کم ہو، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے تو مجھے جھٹلا دیں گے، کوئی تو ہو جو میری تصدیق کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص کے اندر ہی کہ ہم جو ہے تمہارے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعون کے جو لوگ ہیں تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی جو کہ بہت مشہور دعا ہے کہ انہوں نے کہا قال رب اشرح لی صدری، سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کو کس دے، یعنی ان کے ذریعے سے مجھے مضبوطی اور طاقت عطا فرما۔ وہ اشرکہ فی امری، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اسے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا شریک کار کر دے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے اور بھالنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کی اور ان کو حوصلہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ ان کو خوف تھا کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے رہے ہیں کہ فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، فرعون کو جا کے سمجھاؤ، تو وہ ڈر رہے تھے تھوڑا، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں سورۃ القصص میں کہ ہم تم دونوں کو یعنی تم کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو غلبہ دیں گے اور فرعونی جو ہے تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے بسبب ہماری نشانیوں کے جو ہم نے تم کو دی ہیں، تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی لوگ غالب رہیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں سنا جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بات جب ان کو بیان کی گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا۔
پھر اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں پورا مکالمہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ ہوا وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میرا رب جو ہے اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا یعنی ظالموں کا بھلا نہیں ہوگا۔ فرعون کہنے لگا کہ اے درباریوں، میں نے تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، یعنی حامان اس کا جو ہے وزیر تھا، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں کہ وہ کہاں ہیں، اسے تو میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کا وہ مذاق اڑانے لگا، اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ ایک جو ہے نا گھر بناؤ تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کے موسیٰ کے اللہ کو، موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک بات اور ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک کتنی محبت کرنے والے ہیں بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا، حالانکہ وہ کتنا بڑا ظالم تھا اور کتنا متکبر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اس کو سمجھاؤ، شاید کس طرح سمجھاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ، تم اور ہارون تم دونوں جا کر فرعون کو سمجھاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے لیکن اسے کیسے سمجھاؤ؟ لینا لعلہ، نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، شاید کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے، یعنی کسی کو نصیحت کی جائے تو نرمی کے ساتھ کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی تسلی دی کہ آپ دونوں جاؤ اور خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سنتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے فرعون سے کہا تو اس نے تکبر کیا اور ان کو جادوگر کہا۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ تم بنی اسرائیل کو جو ہے میرے ساتھ جانے دو، بنی اسرائیل کو میں واپس مصر سے لے کے چلی جاتا ہوں۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور رو گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت اور شکل عنایت فرمائی ہے اور پھر راہ سجا دی ہے۔ قال فما بال القرون الاولى، اس نے کہا یعنی فرعون نے کہ اچھا یہ تو بتا کہ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے۔ اب فرعون جو ہے نا وہ یہ چال چل رہا تھا کہ جب میں ان سے پوچھوں گا اپنے آبا و اجداد کا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام آگے سے یہ کہیں گے کہ وہ سب جہنم میں گئے ہیں یا وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں، تو پھر اس طرح درباری بھی سارے جوش میں آ جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آبا و اجداد کو اس طرح کہا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی کتنا تدبر سے جواب دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ قال علمها عند ربی فی کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، یعنی جو انہوں نے عمل کیا اس کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی موسیٰ علیہ السلام نے، الذی جعل لکم الارض مہدا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہی ہے کہ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، یعنی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کلوا ورعوا انعامکم، کلوا ورعوا انعامکم، کہ تم خود کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی اس سے چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک کچھ شک نہیں ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے، ان نشانیوں میں جو بہت سی نشانیاں اللہ بیان کر رہے ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے رہے کہ اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اور پھر اب مقابلے کی باتیں کرنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اسی موقع کی تلاش میں تھے، کہنے لگا کہ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں گے اور نہ ہی تو اس کے خلاف کرے گا، ہم سب صاف میدان میں مقابلہ کریں گے۔
موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے اندر، فرعون کا جو دور تھا، اس دور کے اندر جادو کا بہت زور تھا اور لوگ بہت زیادہ جادو سیکھا کرتے تھے اور اسی طرح جو ہے نا وہ کرتے تھے، اس پہ ان کا یقین بھی بہت زیادہ تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی وہ لوگ جادو ہی کہنے لگے اور جادو کے ہی طور پہ اس کو لینے لگے۔ اور پھر اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک جشن کا دن آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے یہی تھے کہ سب کے سامنے اللہ کی دعوت آ جائے، تو جشن کا یا عید کا ان کا کوئی دن مقرر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جشن کا دن مقرر کر لیتے ہیں اور اس دن کا وعدہ رہتا ہے، ہم اس دن جو ہے یہ مقابلہ ہو جائے گا، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں، اس کا وقت بھی مقرر کر دیا جائے۔ اور پھر اس وقت ان کی یہ مجلس برخاست ہوئی اور فرعون جو ہے نا وہ لوٹ گیا کہ ہم جو ہے وہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ فتولیٰ، بس وہ فرعون لوٹ گیا، فجمع کیدہ ثم اتی، اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، اور اس کے بعد اس کو سارے جادوگروں کو جمع کر کے اس نے ایک وہ کی شورا بنائی کہ ہم جو ہے تم سب کو ہم انعامات دیں گے اور بہت کچھ دیں گے، تمہیں کیا کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جادو میں مقابلہ کرنا ہے۔ اب جب اس دن جو ہے وہ جشن کا دن مقرر تھا، وہ دن آ گیا اور سارے لوگ بھی جمع ہو گئے اور سارے جادوگر بھی مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 61 میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے گا، یاد رکھو کہ وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو اس طرح سے وعظ کیا تو ان میں سے آپس میں لوگ چھپکے چھپکے باتیں کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے، اور وہ آپس میں ہی مشورہ کرنے لگے کہ شاید کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جو باتیں ہیں وہ جادوگروں والی تو نہیں ہیں بلکہ پیغمبرانہ اس کی باتیں ہیں، لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ جادوگر ہیں۔ مطلب وہ آپس میں موسیٰ علیہ السلام کے وعظ سے جو ہے نا وہ باتیں کرنے لگے کہ شاید کہ یہ پیغمبر ہو تو اس سے مقابلہ نہ کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر جب ان میں آپس میں اختلاف ہوا اور مشورے ہوئے تو وہاں سے ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی یہ دونوں مطلب حضرت موسیٰ اور ہارون جو ہیں وہ یہ جادوگر ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں اور تمہیں جو ہے ملک سے باہر نکال دیں، اور تمہارے بہترین مذہب کو یعنی شرک اور بت پرستی کو بہترین مذہب کہہ رہے ہیں اس کو بھی برباد کر دیں، تو تم بھی اپنی کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو اور پھر صف بندی کر کے آ جاؤ، یعنی ان کو ہراؤ، اور جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا، اور اسی کا سارا جو ہے نا وہ اسی کے لیے سب کچھ ہوگا، جو بھی بازی لے گیا، چاہے موسیٰ علیہ السلام اور چاہے جادوگر۔ پھر جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قولوا یا موسیٰ، آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال دے یا پھر ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دور بھاگ رہی ہیں، بس موسیٰ اپنے دل ہی دل میں ڈرنے لگے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو ڈالنے کے لیے کہا تو انہوں نے رسیاں اور اپنی جو بھی چیزیں تھیں وہ ڈالیں، سب کی سب جو ہے سانپ بن گئیں اور پورے میدان میں وہ گھومنے لگیں۔ اب یہ سب نظر کا دھوکہ تھا یا جادو کے زور سے اثر سے انہوں نے ایسا دکھایا کہ سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پورا میدان جو ہے وہ سارے سانپوں سے اور ازدوں سے بھر گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا خوف سا پیدا ہوا کہ انسان کی طبعی طور پر سانپ کو دیکھ کے خوف پیدا ہوتا ہے، تو اتنے سارے سانپ جب سب رینگنے لگے تو ان کو خوف پیدا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ لا تخف، اے موسیٰ تم جو ہے بالکل بھی خوف نہ کرو، بلکہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں جو بھی ہے اسے ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر ڈال دیا، اور پھر وہ اتنا بڑا اژدھا بن گیا کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جتنی بھی چیزیں ڈالی تھیں، جتنی بھی ان کی رسیاں تھیں، وہ سب سانپ جو تھے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدھا نگلنے لگا۔ تو اللہ فرما رہے انہوں نے جو کچھ بنایا تھا یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں پر بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب جادوگروں کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بھی دکھا رہے ہیں یہ کرتب نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جادو کو وہ خود اچھی طرح جانتے تھے۔ تو اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ معجزہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ پیغمبر ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کی پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے، یہی بڑا جادوگر ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ مطلب ایک پاؤں سیدھا اور الٹا جو ہے ہاتھ، ایسے الٹ سمت میں ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر تمہیں جو ہے وہ لٹکا دوں گا۔
تو اب جو ہے ان کے دلوں میں ایمان آ چکا تھا. وہ کہنے لگے کہ تم جو کر سکتے ہو کر گزرو، اب ہم جو ہے وہ بالکل بھی نہیں لوٹیں گے دوبارہ شرک کی طرف. موسیٰ علیہ السلام اس کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور وہ جادوگر فرعون سے کہنے لگے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرو، وہ اسی دنیا اور دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں ہی ہوگا. جو بھی عذاب تم دو گے وہ دنیاوی زندگی میں ہوگا. اور ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور جو کچھ تم نے جو ہے ہم سے زبردستی کروایا ہے، یہ جادو جو کچھ تم نے کروایا ہے وہ تو جادو ہی ہے، اور اللہ ہی بہتر، اور سب کچھ اللہ ہی کا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم اس پر توبہ کرتے ہیں جو ہم نے پچھلی زندگی میں جادو کیا. اور یہیں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کے ذریعے میں، اس کے بدلے میں، ان کے اعمال کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ ایسی جنتیں دیتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے. اس لیے کہ اب اس نے کیا کیا، فرعون نے جادوگروں کو قتل کروا دیا، اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر نہیں راضی ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر جائیں، بلکہ اس نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کو اور زیادہ بڑھا دیا اور ان کو نجات نہیں دی. تو اللہ پاک نے اب ان کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے اپنی پوری قوم کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے رات کے اندھیرے میں لے کر مصر سے چل پڑیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا کہ اپنی قوم کو لے کر رات کے اندھیرے میں وہ چل پڑے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر نکلے تو پیچھے سے فرعون کو اطلاع ہو گئی. جب فرعون کو اطلاع ہوئی تو اب اس نے سوچا کہ اب میں بھی ان کو جو ہے نا ختم کر دوں گا آج ان کی ساری قوم کو، اور میں جو ہے نا تہس نہس کر دوں گا. اور اس نے ظلم کرنے کا ارادہ ٹھان کر اپنی فوج کو لے کر اور پوری جو ہے نا طاقت کے ساتھ اپنے گھوڑوں کے اوپر اور خوب تلواروں کے ساتھ، اور یہ سب تو بیچارے غریب تھے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ، اور یہاں پر ان کو جو ہے اتنا ظلم ہوتا تھا، ان سے اتنے کام کروائے جاتے تھے اور ان کو اجرت بھی نہیں دی جاتی تھی، اور سب کچھ ان کے حالات جو تھے وہ بہت برے تھے. تو اب یہ بیچارے غریب اور قسم پرسی کے ساتھ یہ لوگ نکلے تھے نجات پانے کے لیے. تو فرعون نے ان کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے پیچھے سے وہ آنے لگا. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل تک قریب پہنچ چکی تھی. پیچھے سے فرعون آنے لگا اور وہ اتنے تیز گھوڑوں پر، ان کی گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دینے لگی. تو اب یہ سارے خوف زدہ ہو گئے کہ اب تو فرعون نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تسلی دی تھی کہ ہم تمہیں نجات دے دیں گے اور جو ہے نا وہ دریا کے اندر تمہارے لیے راستے بنا دیں گے. یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم جو ہے نا وہ اپنا عصا جو ہے نا اس دریائے نیل کے اوپر مارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس پر عصا مارا تو اس سے جو ہے نا وہ 12 راستے بن گئے. تو روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے تو بنی اسرائیل کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے 12 راستے بنا دیے دریا کے اندر، اور پانی جو تھا وہ دیواروں کی طرح اللہ نے کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری کی پوری جو ہے قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ اس راستوں پر اتر گئی اور اس راستے سے جو ہے نا وہ دریا پار کرنے لگی. اور جب فرعون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے اللہ نے راستے بنا دیے ہیں ان کے رب نے، تو اس نے سوچا جب یہ نکل سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں. اب یہاں ان دونوں فوجوں کے درمیان نا فاصلہ تھا، اتنا فاصلہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج جب دریا سے باہر نکلی تو اس وقت فرعون اور اس کی فوج دریا کے بیچ میں پہنچ گئی تھی. اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکل گئے ہیں تو میں بھی نکل جاؤں گا. تو وہ آرام کے ساتھ بے خوف ہو کے جو ہے وہ دریا میں اتر چکا تھا. لیکن جب درمیان میں پہنچا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو فرعون کو اور اس کی فوج کو جو ہے وہ غرق کر دیا دریائے نیل کے اندر. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ اس کے لشکر کو، فرعون اس کے لشکر کو اس طرح سے چھپا لیا دریا نے جیسے کسی چھپانے والی چیز کو چھپانا چاہیے، مطلب بالکل غرق کر دیا. اور فرعون جو ہے وہ یہاں پر غرق ہو گیا اور اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی. تو یہاں پر ہم قصہ مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے آگے کہ وہ جب اپنی قوم کو لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا امتحانات لیے اور پھر کیا کیا ہوا. تو یہاں پر ہم قصہ جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں جس میں ہم آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نجات دی اور پھر کیا ان کے امتحانات ہوئے وہ سب پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.